This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، لوگ خود اپنی ہی تقدیر لکھا کرتے ہیں۔ ناظرین، وطن عزیز میں یوں تو بہت ساری ہمہ جہت شخصیات موجود ہیں، لیکن آج میں فخر و ناز مدینۃ الاولیاء اور بہت سی سماجی تنظیموں سے وابستہ ایک ایسی نابغہ عصر شخصیت کا تعارف کرانے جا رہا ہوں۔ یقیناً ان سے مل کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور آپ بہت سارے احباب ان کو ذاتی طور پر جانتے ہوں گے۔ میری مراد جناب سبطین رضا لودھی، اور ان کے ساتھ جو ان کی ڈیزگنیشنز ہیں ذرا میں وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل کوآرڈینیٹر سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان، بانی دیپ آرگنائزیشن ملتان، چیف آرگنائزر نیشنل کونسل آف رائٹرز اسلام آباد، بانی اسلام آباد کریسنٹ لائنز کلب، سربراہ شعبہ تعلقات عامہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی وزارت مواصلات، معروف سماجی رہنما جناب سبطین رضا لودھی کو اس شعر کے ساتھ پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، سبطین بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں میکس نیوز کا شکر گزار ہوں کہ ابھی اتفاق سے ملتان آیا ہوا تھا تو آپ دوستوں نے یاد کیا، اس کا میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مشکور ہوں۔ جزاک اللہ۔ آپ اصل میں وفاق میں رہتے ہیں اور وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں، تو صوبوں کا وزٹ کرنے آتے ہیں، جو کہہ میری سکتے ہیں، فیلنگ ہے۔ دیکھیے نہیں، مدینۃ الاولیاء ملتان میرا گھر ہے، جی، میرے لیے یہ خاک شفا کے درجے کے برابر ہے یقین۔ کہ ہم اسی خاک سے نکل کے ہماری بنیادوں میں اسی زمین کا لہو شامل ہے، دوستوں کا تعاون شامل اسی ہے، خمیر سے بنے ہیں۔ اسی خمیر سے بنے ہیں، اور مختلف جہتوں کے ساتھ آگے بڑھتے بڑھتے بس سلسلہ روزگار اسلام آباد موجود ہیں۔ اور بنیادی بات ایک ریڈیکل چینج ایجنٹ کے طور پہ جو ایک بیداری کا عنصر ہے، بطور جرنلزم کے ساتھ میرا آغاز تھا لکھاری کے طور پہ، آبزرور کا میں بیورو چیف تھا ملتان میں، پھر ہفت روزہ اذان نکالا، پھر اس کے بعد سنگ بیل میں، اور آغاز میرا بچوں کے ادب کے ساتھ شاکر حسین شاکر، رضی الدین رضین کے ساتھ سنگ بیل میں، ادھر سارا شامل حال رہا۔ پھر یہ سماجیات کی روش نے میری یہ ڈائریکشن زیادہ چینج کر دی۔ کالمز بھی اس نوجوانی میں لکھے، پھر ڈیفرنٹ وقت پہ میرا تحقیقی مقالہ تھا ماسٹرز پہ یونیورسٹی کے دوران۔ الحمدللہ آرزو اور تمنا ہمیشہ یہ رکھی کہ میرے شہر کو توقیر ملے، تشخص ملے، نمایاں مقام ملے، ہم اپنے حصے کا وہ کہتے ہیں نا کنٹریبیوشن ڈال کے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہے۔ اور الحمدللہ ہماری سی وی پہ سوشل سیکٹر کے اینگل کے ساتھ لے کر انٹلیکچل لیول پہ بھی دوستوں کا ساتھ رہا۔ بہت سارے میدانوں میں ہم نے کامیابی حاصل کی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ عزت و توقیر پولیٹیشنز کو ملے، لیکن پیچھے تھنک ٹینک کے طور پہ جب آپ کام کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کی رہنمائی کا زینہ ضرور بنتے ہیں۔ ان کو آپ گائیڈ کریں گے، ان پولیٹیشنز کو، دوستوں کو، بیوروکریٹس کو، یا نیٹ ورکنگ کے جو بھی سنجیدہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ان کو اگر آپ اپنے ساتھ شامل حال رکھ کے ایک صحیح ڈائریکشن پہ نہیں چلتے تو آپ اپنے علاقے کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ سبطین رضا لودھی، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس بارے میں جانیں کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ خاندانی پس منظر اسی خاندان سے تو شعور ملا۔ میرے والد جو ہے اپنا
پیشے کے اعتبار سے ٹیچر تھے، ٹیچر کے بعد وکیل بنے. ماشاءاللہ. ان کا نام تھا بشیر احمد لودھی. اور واحد آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں، پاکستان کی عوامی لیگ کے الیکشنز میں بھٹو کے مقابلے میں ملتان سے انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا اور مجیب الرحمان کی پارٹی کا نشان تھا. اچھا. ایک اونلی سیٹ تھی پورے مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان انہوں نے الیکشن ون کر لیا. بادلہ جو بھی ہوا وہ ایک سیاسی بحث ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے قبل طباعت سازی، پرنٹنگ سازی میں ہمارے خاندان کا سب سے بڑا پائنیئر رول ہے. عزیز پرنٹنگ پریس کا آبائی تعلق. اچھا. میرے دادا جو ہے نا اس پریس کے بانی، اور اس کے بعد از والد اور ڈیکریشن کے ہوتے رہے. یہ اعلان اخبار بڑے بڑے ڈیلی امروز تک اور آفتاب تک جب نظام مصطفیٰ کی تحریکیں چلتی رہی، یہ ساری طباعت سازی ہوتی رہی. اور الحمدللہ بعد از جب میں اپنی جاب میں یا ادھر انٹیکٹ ہو گیا تو جھوک سرائکی والوں کو اس مشن پہ سونپا. ظہور دریجہ صاحب کو یہاں لائے، عمر علی خان بلوچ اور ہم نے مل کے ہم نے کہا جی خطے کی خدمت کا انداز ایک یوں بھی ہو سکتا ہے. اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ جس انداز سے بھی ہے، نظریہ اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنی کمٹمنٹ اینڈ پیشن کے ساتھ جس انداز سے وہاں بیٹھ کے خطے کی جو خدمت کر رہے ہیں اور خطے کی مسائل کی آواز اٹھا رہے ہیں، یہ بھی ایک لحاظ سے ہمارا رول سمجھے. بالکل ایسے. اور پھر پس منظر میں دوسرے جو جہاں سے میں نے اپنی تربیت سیکھی، ممتاز دانشور ڈاکٹر غزل فرمیدی فرزند تھے مولوی محمد رمضان بہار ملتانی، جن کے نام سے میرے نانا جی کے نام سے بہار چوک آپ کے اسی راستے میں آتا ہے. اچھا. ماشاءاللہ. یہ نسبت جو ہے ہمارے اسی خاندان کے توقیر کے طور پہ ملی. اور صدر ایوب نے آرڈرز کیا تھا تو اس زمانے میں یہ سارا ہوا. اور ان کے بعد 65 میں نانا جی کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن غزل فرمیدی یہاں پہلے پاکستان نیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر تھے. اچھا. ہم زبانہ طالب علمی جو ان کے ہم اثر دوست بڑے بڑے دانشور صحافی، مجھے یاد ہے ان کی ہم نے چپلیں اٹھا کے، مسعود اشرف صاحب آتے تھے، ولی محمد واجد صاحب آتے تھے، خان رضوانی صاحب، باہر عبدالحق صاحب، باہر رشید کسرانی صاحب، اور جی ڈاکٹر ارشد ملتانی صاحب، اس کے بعد مظہر عارف اور عمر علی خان بلوچ، فخر الدین پلے صاحب. یہ وہ ہمارے چراغ تھے شہر کے. اور جب میرے شہر کی آواز بھی کوئی نہیں سنتا تھا، ہم نے ہمیشہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے سوچتے تھے، سنتے تھے کہ یہ بزرگ یا کابرین کس انداز سے اپنے علاقے کے مسائل یا علاقے کی آواز بننے کے لیے کس انداز سے ایفرٹس کر رہے ہیں. آج ڈیجیٹل دور ہے، آج وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. پہلے بات کس انداز سے پہنچتی تھی، رکتی تھی، سنسر ہوتی تھی، انٹلیکچل بددیانتی کے مسائل تھے، یہ خبر فائل نہیں ہونی، یہ وغیرہ نہیں ہونا، روک تھام کے بہت سارے ذرائع تھے، بہت سارے. آج آپ کے پاس ہر فرد کے پاس ایک ٹیکنالوجی کا ذریعہ لائیو ٹیکنالوجی ہے، یا اپنا بیانیہ ہے، اپنا سٹیٹمنٹ ہے، اپنی ایک ٹیکنالوجی. مثبت سوچ سے اس کو لے تو مثبت ہے، نیگیٹو یوز کرے تو ہمیشہ تخریبی ہے. اور اس میں اچھائی، برائی، نیکی ہر وہ کام ہے. اگر وہ تربیت کسی فرد میں موجود ہے تو اگر وہ اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس سے بڑھ کے وہ اپنی کردار نگاری کو بہتر کوئی نہیں بنا سکتا. صحیح. اچھا، ایک شعر پروفیسر انور جمال صاحب کا آپ کے اس گفتگو کے پس منظر میں پیش کرنے چاہوں گا کہ ہے 5 پانیوں کا ادب اس زمین میں، ہے 5 پانیوں کا ادب اس زمین میں، شعر و سخن کے ذائقے ملتانیوں سے پوچھ. بے شک وہ کہتے ہیں عبیر و وفا والا ارشد ملتانی کا شعر بھی آپ کو یاد ہوگا. مجھے تھوڑے سے ملتانیوں یہ وفائے خوے والا ایک جملہ ہے، پورا شعر مجھے اب یاد آ رہا. اسی انداز کا ایک شعر جو ہے نا وسیم ممتاز صاحب کا ہے کہ کوئی پوچھے کہ وفا اور محبت ہے کہاں، میں بتاؤں کہ یہ گرمی میرے ملتان کیا. اور یقین کریں کہ جی اب ہمیں کوئی لوگ سفیر ملتان کہے یا کوئی مانے نہ منوانے کی بات ہم کرتے ہیں، حقیقت ہے کہ آپ سفیر ملتان ہیں. میں اسلام آباد میں اپنی عہد کے دوستوں کے ساتھ یا اپنے پیش رو جو ہمارے دوست رہے ہیں ان کا دیا ہوا درس لیسن کی روشنی میں ہر اس بڑے فورم پہ خطے کے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے. جہاں کہیں کسی کے ڈیزرونگ ریپرزنٹیشن کا فورم بنتا تھا ان دوستوں کو ریکمینڈ کیا کہ میرے علاقے میں اس طرح کی یہ چراغ ہستیاں، یہ کام پڑا ہے، یہ کلچر ہے، یہ دبستان ہے، یہ اس کا وقار ہے، یہ تشخص ہے، یہ اس کا سافٹ امیج ہے. آج پاکستان کو ضرورت ہے اپنے ملک کی سافٹ امیج کی، ان اقدامات کی،
اور تاریخ اپنا میرے شہر کی وہ تاریخ جو 5000 سال پرانی ہے، بالکل ایسی جب امن اور پیس کی بات آتی ہے تو سب سے بڑی دلیل گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں ہندو میتھولوجی کے نزدیک پرہلاد پوری کا مندر جو ہے ایک ان کے لیے کعبے کی درجہ رکھتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، بالکل ایسی اور اس کے برابر میں ہی متصل حضرت غوث بہاؤدین ذکریہ نے پہلی برصغیر ایشیا کی یونیورسٹی قائم کر کے اسلامی یونیورسٹی محبت کے ان چراغوں کی بنیاد رکھی. پھر حضرت شاہ شمس کی جب آمد ہوتی ہے تو میں یہ کتنے سینکڑوں سال پیچھے کلچر کی بات کر رہا ہوں، مذہبی رواداری میں میرے شہر کو دیکھو تو کس انداز سے کہ آج اگر عقیدے کے طور پہ اہل تشیع کے آپ امام بارگاہ یا تعزیہ دیکھیں تو ان کے کچھ 14-15 نکلیں گے. 119 رجسٹرڈ لائسنس گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، 85-88 کے قریب مسلک اہل سنت ہے، وہ سنیوں کے تو پاس ہے. وہ سنی مسلک اہل سنت. اب بتائیں میری سرزمین ملتان اس سے بڑی اتحاد کی جمالیت کی کیا ایک ایلیمنٹ ڈاکومنٹ پروف پیش کرے، بالکل صحیح. اور اس عقیدوں کی بنا پہ جو ٹالرنس، جو رویے، جو معاملات ہیں، اس شہر میں کبھی نفاق کی بات نہیں آئی. نہیں بالکل ایسی. ہمارے شہر میں لوگوں کو ویلکم کیا گیا اور وہ آج اس شہر کے بے شک مالک بن بیٹھے ہیں. اور جہاں کی وہ سرائکی کی مثال ہے، ملتان آیا دا ہے جایا دا کوئی نہیں. اب یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے، ایک اپنی اپنی ٹیلنٹ کی پسماندگی یا مین سٹریم میں جگہ کا نہ ملنا، بہت سارے مسائل ابھی بھی تشرح طلب ہے. ایسی ہے. میرے شہر کو وہ عزت و توقیر ابھی تک نہیں ملی، لیکن ہم لوگ اگر بعد از ریٹائرڈ، بعد از جن جو شعبوں میں کام کر رہے ہیں، مقدمہ سرائکی اور مقدمہ ملتان ہمیشہ تمنا رہی ہے. ہمارے لیے یہ ایک آبرو اور ایک تمنا کا ذریعہ ہے. ہم اپنے فرض سے ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے. حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، ہم نظر تک چاہتے تھے تم تو جہاں تک آ گئے. ماشاءاللہ. ناظرین، جناب سبطین رضا لودھی کا علمی، ادبی اور سماجی سفر جاری ہے، گفتگو ہو رہی ہے. انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ان سے مزید کچھ سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. ویلکم بیک ناظرین. فقط شوق سے پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، فقط شوق سے پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھی. بڑی عمر. اچھا سبطین رضا لودھی صاحب، یہ بتائیے کہ ہمارا ملتان جو علم و ادب اور سماجی طور پر ایک عالم میں جانا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ناانصافیاں سیاسی، سماجی اور معاشرتی طور پر ہو رہی ہیں، آپ اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں سیاسی اکابرین ہیں، سیاسی خانوادے ہیں، کیا انہوں نے اپنا کردار صحیح معنوں میں ادا کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. میں مطمئن نہیں ہوں، اور اس بارے میں بطور طالب علمی سے لے کر اور اب تک المیہ یہ ہے کہ آپ ایک اسکول ماسٹرز کو بناتے ہو، اس کی ٹریننگز کرتے ہو، اس کی اپائنٹمنٹس کے بڑے مسائل کے ساتھ ایوری باقی شعبوں پہ. واحد ہماری پارلیمان کی اسمبلی ہے جو جس سے پورے پاکستان کے مستقبل کو، آج حالات دیکھیں میرے ملک کے ساتھ جو درپیش ہو رہے ہیں، یہ نان کیپیسٹی اور پروفیشنلزم کی وجوہات ہیں. یعنی ان کی تربیت نہیں ہے نا. مجھے پتہ ہے مشرف نے پھر بھی بی اے پاس اسمبلی رکھی، بعد میں آنے والوں نے اس کو پھر 0 ٹالرنس پہ کر دی. میٹرک بھی نہیں رکھی، فلاں بھی نہیں رکھا، بھائی جو آ جائے. جب اتنے بڑے اب اسلام آباد ہم دیکھتے رہے ہیں اپنی جاب کے دوران، میں تنقید نہیں کر رہا، ایک میرے ریاستی اداروں کا ایک رول ڈیفائن کر رہا ہوں. میں اس وقت الجھتا تھا، روتا تھا کہ میرے ملک کے آئینی دیباچے پہ جب لکھا جا رہا تھا کہ اردو قومی زبان ہوگی، اور 1973 سے لے کر آج 2023 تک آپ اس کو لے کے آگے بڑھتے اور پھر آج سے چند سال پہلے عدالت عظمیٰ پاکستان نے نفاذ اردو کا فیصلہ دیا، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم وہ منافقت معاشرے میں موجود ہے. ایک عدالت، اب کوئی توہین عدالت تو نہیں کر رہا، انہی کا اپنا فیصلہ،
وہ اپنے فیصلوں کو نفاذ ہی نہ کرا سکے، وہ عدالت ہی کیا، وہ انصاف ہی کیا. مطلب کہ گھنونا مذاق اپنے اداروں کے ساتھ اس طریقے سے بنے تو پھر یہ قومی سوچ کس طرف جاتی ہے. ایک ایلیمنٹ. دوسرا، ہم نے کہا جی ہم اپنا اس کو امتحانات کا ذریعہ یا تعلیم ہم نے طبقاتی کر دی. ایلیٹ کلاس کے لیے الگ ہے، غریب کے بچوں کے لیے الگ ہے، نہ وہاں ٹاٹ ہے. اور یکسانیت تعلیم کا نعرہ عمران خان بھی لگا کے ابھی لگا رہا، سلیبس ایک ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ہاؤ از پاسبل؟ آپ مافیا کی انڈسٹری کو تو چیک کریں کہ ان کتابوں کے پیچھے سلیبس ہر سال چینج ہونا، بکس کا چینج ہونا، یہ کس کے بینیفٹس ہیں؟ اس کی ریگولیرٹی ادارے کہاں ہیں؟ اس کو نافذ کرنے والے کہاں چیک کرتے ہیں؟ یہ تو ایک یہ تعلیم. پھر اسی طریقے سے آپ باقی ساری اجناس کو دیکھ لیں اور دیگر شعبوں کو دیکھ لیں. تھوڑا تھوڑا اگر آپ ایڈریس کرتے جائیں گے مسئلے آپ کے سامنے رہیں گے. پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور ایکول جسٹس اور ایکول سپیس. کہا تو یہ بھی مطالبہ رہا کہ جی سی ایس ایس امتحانوں میں اس کا کنڈکٹ جو ہے اردو میں کیا جائے. اس وجہ سے اس کی روک تھام ہے کہ پاکستان کی سچی زمین سے گراس روٹ لیول پہ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں شاید وہ پاور گیم میں نہ آ جائے. پہلے ہمارے آپ دیکھیں اگر ملتان کے مسائل ہیں جو ایک ہم کہتے ہیں نا این ایف سی ایوارڈ یا اس کے اندر یا ایک وہ پنجاب کا حصہ یا ساؤتھ پنجاب کا حصہ، ریسورسز کو ایڈریس کریں. ہمارے خطے سے جو ریسورسز جاتے ہیں کیا ریٹرن میں وہ واپس آتے ہیں؟ آپ تحقیق کر کے دیکھیں. میرے صرف ضلع وہاڑی سے جو کاٹن کا اینول شرح ہے وہ پاکستان کا 60% بجٹ کا انحصار ہے. ہم زرعی ملک ہو کے آج گندم کے لیے ترس رہے ہیں. 150 روپے کلو آٹا دیکھ رہا ہے، زرعی ملک ہو کے، اور انڈیا میں ہے 30 روپے. اور اس کے بعد یہ ہمسایہ ملک. پھر ہم نے تعلقات خراب رکھے ہوئے ہیں. بھائی آج میرے 75 سال میں میری نسل، میرے بچے محفوظ پاکستان، خوشحال پاکستان کو کس انداز سے دیکھیں گے؟ میں 5th جنریشن میں، یا میرے بڑوں نے پاکستان کے ساتھ کوئی بگاڑ تو نہیں کیا. میری وہ گلیاں، وہ سارے محبین تھے اور ہیں، وہ کوچے، وہ انحصار، وہ ادارے، آپ کا اپنا بچپن ان گلی کوچوں میں شہر کی جو ایک محدود تھی. آج ملتان شہر کا جو ماڈل رول بنا ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ وہ بھی کسی ایک فرد واحد شخصیت ہے، مخدوم یوسف رضا گیلانی، جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ بنے. باقی بتائیں کئی بڑے بگ انسٹیٹیوشنز آئے نہیں آئے. انصاف کے ساتھ اگر اس خطے کے اندر برابر وسائل تقسیم ہو اور برابری کی بنیاد پہ رول ملے، پاور گیم ملے. آپ نے سب سے بڑا ایک اور مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، جنوبی پنجاب سیکٹری پاور کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے پوچھا کل ایک بندہ پٹکتا پھرا تھا جی استانی کا تبادلہ کرا رہا ہے گریڈ 5 کا، اور میں نے کہا یار ادھر ایڈیشنل سیکٹری بیٹھا ہے، اس نے کہا نہیں ہے پاور. پولیس والے کا پوچھا پاور نہیں ہے. تو پھر یہ بتائیں یہ ٹوپی ڈرامہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اچھا سفتین بھائی، ایک شعر کے اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے، آپ بڑے حق پرست ماشاءاللہ قلمکار، کہ اے جذبہ خودداری جھکنے نہ دیا تو نے، لکھنے کے لیے ورنہ سونے کے قلم آتے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ جیسا کالم نویس یا کوئی بھی کالم نویس قلم کے ذریعے انقلاب برپا کر سکتا ہے؟ ایک فرض واحد کے ساتھ اگر تاریخ اور مطالعہ پڑھیں تو ہمیشہ انقلاب چند لوگ ہی لایا کرتے ہیں، اس پہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. لیکن ہماری سرزمین کا ڈی این اے پورے پاکستان کا ہے ہی نہیں جو انقلابی بن سکے. واہ واہ. مجھے یہ بتائیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، سلطان محمود غزنوی کے حملہ آوروں سے لے کر اور آج تک جتنے یہاں، اگر نواب مظفر شہید بھی ہوا سکھوں کے ساتھ مقابلہ پڑتے ہوئے، تاریخ کے ساتھ دیکھیں، اور بڑے بڑے ارد گرد احمد شاہ ابدالی کی جائے پیدائش دیکھیں، لینڈسکیپ تو یہی تھا. اور وہ کہتے ہیں نا جھکنے والوں نے رفتے پا لی، ہم خودی کو بلند کرتے رہے. پھر دوسری بات آتی ہے آج کے عصر زمانہ میں لٹنے والوں نے بھی یہی کام کر لیا اور پھر باقی لوگ خودی بلند کر رہے. اب غریب جائے کدھر، مڈل کلاس رول کدھر ہے، ایجوکیشن کے لیے سپیس کدھر ہے؟ پاکستان کا آپ کے پاس 5 ایئر پلان کے ساتھ پتہ نہیں ہوتا. آپ یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی میں بچے پیدا کیے جا رہے پروفیشنل، سڑکوں پہ بائکیں چلا رہے ہیں، چوکوں پہ بیچارے کھڑے ہیں. اگر آپ کی 22 کروڑ کی آبادی ہے، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ سپیس بڑھائیں، ان کو جگہ دیں، آپ پالیسیاں آزاد کریں. آج یوتھ کو انوالو کرنے کے لیے آپ کے پہاڑ پڑے ہیں، خزانے پڑے ہیں، دریافت کرنے کے لیے کہیں یار صحیح جی 5 بچے تیار کرو، یار یہ پہاڑ آپ کا، لیکن پڑے
مجھے بتائیں اگر یہ مال خزانے نکلیں تو میرے ملک پہ خرچ ہوں تو مجھے بتائیں یہاں کی قسمت نہیں بدلے گی. اچھا لطف صاحب، آپ سماجی طور پر بہت زیادہ متحرک ہیں، فکر کرتے ہیں، اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ ایک انقلاب آنا چاہیے، لیکن کیا یہ انقلاب سیاسی طور پر ان سیاستدانوں کے ہاتھوں ممکن ہے؟ ناممکن. بات یہ ہے کہ سر، پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سر بات یہ ہے کہ آج سے امام خمینی کی تھیوری پہ آپ عمل کریں. آج امریکہ جیسے سپر ملک کے ساتھ ایران سپر ازما رہا ہے یا نہیں؟ ٹھیک. 42 سال ہو گئے، انقلاب 79 میں آیا، بالکل ایسے ہی. اور اس کے انقلاب شاہ جیسی سلطنت کے ساتھ اسے کیا کہا تھا کہ میرے انقلابی بچے ماؤں کے پیٹ میں جنم لے رہے ہیں. واہ، ٹھیک ہو گیا. بالکل ایسے ہی. آج اگر ہم اس معصوم بچے کے ساتھ یا اس سے نیچے والے بچوں کے ساتھ اپنی انقلابی سوچ اور ان کی سیوک تربیت کا پلیٹ فارم اور معیار مقرر کریں گے، خود بخود انقلاب آ جائے گا. اچھا، جو ہمارا نصاب ہے، کیا وہ ہماری جو معاشرتی ضروریات ہیں، سماجی ضروریات ہیں، کیا اسے پورا کرتا ہے؟ نصاب پہ تو روز آئے دن میں نے آپ کو کہا نا پبلیکیشن کا فراڈ ہے نا، انصاف کے ساتھ چیزیں ہیں، وہ بھی ہمیشہ 2 نمبری کے ساتھ چیزیں بنے. لیکن جو ماں کی گھر کی تربیت سے سوسائٹی کے معاشرے کے ساتھ دے کر، اور جو آج یہ ٹیکنالوجی اب اس ہاتھ میں آ گئی ہے، چاہے وہ ریاست کرے سیوک سینس کے ساتھ، ان کو میسیجز کے ساتھ. ہم تو پبلک انٹرسٹ کے میسیج لیتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں چلاتے کہ یار سڑک کراس نہیں کرنی، ٹریفک کو بہتر نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا. اس کے لیے اب کون سا خرچہ ہے؟ بالکل ایسے ہی. صرف رول کی حکمرانی ہے. آج تک 32 سالوں میں بتائیں ملتان کی ٹریفک سے آپ مطمئن ہیں؟ ایک چھوٹا سا کام، بالکل نہیں. ایک چھوٹا سا کام ہم نے مل کے کرنا ہے. بنیادی بات وہی بچوں سے، اس یوتھ سے، اور ان لوگوں کو اگر آپ تعلیم و تربیت، ضروری نہیں کہ نصابی کتابیں ڈگریاں بانٹ کے، وہ شاید موٹیویشنل سپیکر سے آپ کر سکتے ہیں. وہ ہمارا مبلغ کہاں ہے؟ ہمارا ممبر کہاں ہے؟ ہمارے ممبر کے پلیٹ فارم سے کیا مذہبی تفریق تو ہو رہی ہے؟ کیا کبھی ان کی تربیت کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ تم ایک بطور اچھے شہری، اچھے صافی امیدہ یا اسلامی تعلیمات، دینی تعلیمات آپ پہ یہ لاگو ہیں؟ ڈراتے ہیں. وہ ڈرا دینا اور ان کو مین سٹریم میں لانا کتنا فرق ہے. مشکل کام ہے. ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، بس تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے. یس. اچھا، سبطین رضا لودھی ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا کام ہے، پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں. سبطین رضا لودھی صاحب، ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو ناظرین کے لیے اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے پروگرام کا آخری ورڈ یہ ہے کہ کوئی خاص میسج جو ہے وہ عطا کیجیے. میرے لیے تو صرف ایک ہی آرزو اور تمنا کے ساتھ اپنی زندگی پہ جو لاگو کیا ہے، پرچم کی عزت اور توقیر اور آبرو، اور اپنی بساط اور قوت کے مطابق قائد کے اس فارمولے پہ کامزن ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا، کام کام اور کام، اور کام کی تشریح اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے پیرامیٹرز آپ نے خود سیٹ کرنے ہیں کہ اگر میں کسی برائی کے مقابلے میں کچھ توانا مقابلہ کر سکتا ہوں تو یہ بھی ایک کام ہے. میں اگر کسی گرے ہوئے کو اٹھا کے اس کو برابر معاشرتی مقام پہ لاتا ہوں تو یہ بھی ایک کام ہے. غریب کے گھر روٹی پہنچا کے اس کو آپ جائزہ لے لینا، اور کسی منشیات والے کو، پڑے ہوئے کو اٹھا کے آپ اس کو برابر ہمدردی کے 2 بول لینا. سارا دن ٹریفک پولیس کی ذمہ داری پہ کھڑے رہنے والے شہری کے ساتھ ہمدردی کا جملہ اور ادب اور تمیز سے بول دینا بھی ایک کام ہے. تو یہ کاموں کی ترجیحات آپ کے اپنے کردار پہ لاگو ہے. وہ کہتے ہیں کہ کردار تیری راہ میں دیوار بن گیا، ورنہ منیر یہ چہرہ دیوتا سا تھا. یہ منیر فاطمی کا شعر ہے، ہم نے ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے. اور آخری بات یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے ہر قوم کی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر ستارہ. تو یہ میرا میسج ہے، اپنے آپ کی اونرشپ کو یقینی بنائیں، پاکستان سے پیار کریں، یہ آپ کا اپنا ملک ہے. آج اگر 5th جنریشن پہ اگلی نسل آئے گی، اس کو ایک اچھا اور برائٹ اور تابناک پاکستان ہم سب نے مل کے دینا ہے. جناب سبطین رضا لودھی، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے. میں میکس نیوز کا بہت شکر گزار. اور ناظرین، اس شعر کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں، وہ آئینہ تراش کے دنیا دکھائی دے. میزبان راجہ کوثر سیدھی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil,
Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.